بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا بیان چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ قریش نے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا تھا، اور وہ ان کو جو ان کے لوگ بدر میں قتل کیے گئے تھے ان کے بدلے میں شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت خبیب بن عدی کو ان کی قتل گاہ کی طرف لے جایا گیا تھا، اور قریش کے بچے، جوان اور عورتیں سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے، اور سرداران قریش صدران مجلس بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ منظر دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور طاقتور تھے، نوجوان تھے، تو لوگوں کو چیرتے ہوئے یہ بالکل آگے جہاں صدران بیٹھے تھے وہاں تک پہنچ گئے تاکہ وہ منظر قریب سے دیکھ سکے۔ اسی کا ذکر آگے کرتے ہیں۔ وقد اتاح له ذلك ان يرى اسير قريش مقبلا بقيوده۔ اتاح یتیح اتاحتا مانا آتا ہے موقع دینا، ابصر دینا، کسی کے لیے کوئی چیز آسان بنانا۔ اتاح یرا رویت سے ہے، رآ یرا مانا آتا ہے دیکھنا۔ اسیر اس کا معنی قیدی آتا ہے، جمع اس کی اسارہ آتی ہے۔ مقبلن اس میں مفعول کا صیغہ ہے تقبیل سے، اور اس کا معنی آتا ہے جکڑنا، لپیٹنا۔ قیود یہ قیدن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے بیڑی۔ وقد اتاح له ذلك ان يرى اسير قریش مقبلا بقیوده، اور ان کے لیے یہ موقع فراہم ہوا کہ وہ قریش کے اس قیدی کو دیکھیں اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ واقف الناسی والصبیانی والشبانی تدفعه الى ساحت الموت دفع۔ اکفن یہ کفن کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے ہتھیلی۔ نساء یہ امراتن کی جمع بغیر لفظ ہے، نساء۔ صبیان یہ صبیون کی جمع ہے، مانے بچے۔ شبان یہ شابن کی جمع ہے، مانے جوان۔ تدفع دفع یدفع دفعان مانے آتا ہے دفع کرنا، ڈھکیلنا۔ ساحت مانے آتا ہے میدان، اس کی جمع ساحات آتی ہے۔ واقف الناسی والصبیان والشبان تدفعه الى ساحت الموت دفع، اور عورتوں، بچوں اور جوانوں کے ہاتھ ان کو ڈھکیل رہے تھے موت کے میدان کی طرف، یعنی خویب نے عدی کو ڈھکیل رہے تھے۔ لینتقموا من محمد فی شخصه ولیثأروا لقتلاهم فی بدر بقتله۔ انتقم ینتقم انتقاما مانے انتقام لینا، بدلہ لینا۔ شخص اس کا معنی آتا ہے مجسمہ، جسم، ذات۔ اشخاص اس کی جمع آتی ہے۔ سارا یسعرو اس کا معنی آتا ہے بدلہ لینا، فتح یفتح صحیح ہے۔ اور قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے، معنی مقتول، قتل کیا ہوا۔ لینتقموا من محمد فی شخصه ولیثأروا لقتلاهم فی بدر بقتله، تاکہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا بدلہ لے سکیں، فی شخصی ان کی شکل میں، اور اپنے ان مقتولین کا کے قتل کا بدلہ لے سکیں، ان کے قتل کے ذریعے جو بدر میں قتل کیے گئے تھے۔ ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب۔ وصل يصل وصولاً اس کا معنی آتا ہے پہنچنا۔ جموع یہ جمع کی جمع ہے، معنی جماعتیں۔ حاشدہ ٹھاٹے مارتے ہوئے، کھچا کھچ بھری ہوئی۔
المعد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، اعداد اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی آتا ہے تیار کرنا، بنانا، ٹھیک ہے۔ وقفہ یقف، وقوفاً معنی ٹھہرنا، کھڑے ہونا۔ الممدودہ یہ اس مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مصدر ہے المدو معنی کھینچنا، مدہ یا مدو نصرہ ینصرو سے۔ اطلّ یطل اطلالا، اس کا معنی آتا ہے اطلال، ویسے اکتاہٹ کے معنی میں آتا ہے یہ، اور اگر یہ یذل ہو، اذلّ یذل اذلال، تو اس کا معنی آتا ہے سایہ کرنا، لیکن یہ یطل ہی ہے جس کا معنی آتا ہے اکتاہٹ، دل میں ملال، بے چینی۔ ولما وصلت هذه الجموع الحاشدہ، اور جب یہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی جماعت اپنے قیدی کو لے کر پہنچی اس مکان کی طرف، اس جگہ کی طرف جو ان کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تیار کی گئی تھی، تو وقف الفتح سعید ابن عامر جمحی، تو جوان سعید ابن عامر جمحی ٹھہر گئے اپنی دراز قامتی کے ساتھ حضرت خبیب پر ملال کرتے ہوئے۔ وهو يقدم الى خشبة الصلب وسمع صوته الثابت الحادي من خلال سياح النسوة والصبيان وهو يقول، يقدم مجهول کا صیغہ ہے، مضارع مجهول کا، تقدیم سے بنا ہے، معنی آتا ہے پیش کرنا۔ خشبۃ معنی لکڑی جمع خشبات آتی ہے، صلب، صلب کہتے ہیں پیٹ کو، اور سولی کو بھی صلب کہا جاتا ہے۔ صوت معنی آواز جمع اصوات آتی ہے، ثابت معنی پرسکون، اور ہادی معنی بھی یہ آتا ہے ٹھہری ہوئی، پروقار۔ خلال کا معنی آتا ہے درمیان۔ سیاح مصدر ہے یہ، ساحا یسیح سیاحا معنی چیخنا، چلانا۔ وہو یقدم اس حال میں کہ ان کو لے جایا جا رہا تھا سولی کی لکڑی کی طرف، وسمع اور انہوں نے ان کی پرسکون و وقار آواز کو سنا، عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار کے درمیان سے۔ وہ یقول کہ وہ کہہ رہے تھے، کون ہے؟ تو خبیب کہہ رہے تھے کہ ان شئتم ان تترکونی ارکعوا رکعتین قبل مسرعی فافعلوا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے ایک مرد مومن کی پہچان، کہ دیکھ رہا ہے کہ پھانسی کا فندہ میرے لیے تیار ہے اور کچھ لمحوں کا میں مہمان ہوں، اس کے باوجود وہ آخری تمنا اپنے رب کی عبادت کی شکل میں پیش کر رہا ہے کہ اگر تمہیں توفیق ہو، تو میری خواہش پوری کر سکو، تو میری یہ خواہش پوری کر دو کہ میں موت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہے نا، یہ اسی لیے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان بیان یہ کی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں جس کی پیروی کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ کلہم عدول، وہ سب کے سب عادل ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ کتنی حدیث پاک ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کیا عظیم و شان انہوں نے خواہش اپنی ظاہر کی۔ ان شئتم ان تترکونی ارکعوا رکعتین قبل مسرعی فافعلوا، کہا اگر تم چاہو کہ تم مجھے چھوڑ دو کہ میں شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، فافعلوا تو تم ایسا کر لو، اگر تم کر سکتے ہو تو کر لو۔ شئتم شاء یشاء مشیئتن مانا چاہنا، تترکونی ترک یترکو ترکن مانا چھوڑنا، ارکع
رکع یرکع معنی آتا ہے رکوع کرنا، لیکن کبھی اس کا معنی نماز پڑھنا بھی آتا ہے، کیونکہ رکوع نماز کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ رکوع نہیں ہوتا ہے، تو رکوع کرنا مطلب نماز پڑھنا۔ ثم نظر الیہ، کہتے ہیں پھر انہوں نے انہیں دیکھا، کنہوں نے؟ سعید ابن عامر نے حضرت خویب ابن عدی کو دیکھا، وہو یستقبل الکعبہ، اس حال میں کہ وہ کعبہ کی طرف متوجہ ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے، استقبل استقبل مانے رخ کرنا، ویصلی رکعتین، اور 2 رکعات پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کو کفار نے اجازت دی تھی ان کی آخری خواہش پوری کرنے کے طور پر کہ آپ نماز پڑھ لیجیے۔ ویصلی رکعتین، اور 2 رکعات پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں یا لحسنہا، حسنہما ویا لا تمامہما، کیسی حسین تھیں وہ 2 رکعتیں، کتنی کامل تھیں وہ 2 رکعتیں، یا لحسنہما یہ تعجب کے لیے ہے، یا لتمامہما یہ بھی تعجب کے لیے ہے، تعجب ہے کتنی حسین و جمیل تھیں وہ 2 رکعتیں، کتنی کامل تر تھیں وہ 2 رکعتیں، جو ایک شہید ہونے والا بندہ اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر پڑھ رہا تھا۔ یا لحسنی ماں و یا لتمامی ماں، کیسی حسین و جمیل تھیں وہ 2 رکعتیں، کتنی کامل تھیں وہ 2 رکعتیں۔ ثم رآہ یقبل علی زعماء القوم ویقول، ثم رآہ یقبل، اقبل اقبل اقبال مانے متوجہ ہونا، زعما کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ زعما زعیم کی جمع ہے، مانے لیڈر، سردار۔ ثم رآہ یقبل علی زعماء القوم، پھر انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ قوم کے سرداروں کی طرف متوجہ ہیں، ویقولو اور کہہ رہے ہیں، واللہ لولا ان تظنوا انی اطلت الصلاة جزعا من الموت لاستکثرت من الصلاة۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف یہ بھی خیال ہے کہ نماز میرے پڑھنے کو میری بزدلی نہ سمجھ لیں یہ لوگ، یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، کہ تو کچھ اور جی لوں، 2 4 سانسیں، 2 4 منٹ اور جی لوں میں، یہ نہ سمجھیں، اس لیے بہت مختصر سی نماز پڑھی، اور بعد میں کہہ بھی دیا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے یہ اندیشہ نہیں ہوتا تو میں اس نماز کو اور لمبا کر کے پڑھتا، اور زیادہ پڑھتا اور اچھا کر کے پڑھتا، کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہوتی۔ واللہ لولا ان تظنوا اننی اطلت الصلاة جزعا من الموت، باخدا اگر یہ چیز نہ ہوتی کہ تم یہ سمجھ بیٹھو گے کہ میں نماز کو لمبا کر رہا ہوں موت سے ڈر کر، جزعا من الموت موت سے ڈر کر، گھبرا کر، لاستکثرت من الصلاۃ، تو میں اور زیادہ نماز پڑھتا، اور زیادہ نماز پڑھتا۔